الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی صداقت، جن کی سچائی، جن کی ایمانداری پر کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان، ہم بھی آپ پر قربان، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یعنی کہ شرک نہ کرنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ وہ جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگر شریک ٹھہراؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور ایسے شخص کی بربادی میں، ایسے شخص کی ہلاکت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، جو دوسری چیز بتائی، وہ ہے جادو نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی شخص کو کوئی عہدہ ملتا ہے، یا وہ کوئی نئی گاڑی لے لیتا ہے، یا کوئی گھر پرچیز کر لیتا ہے، یا خوشحال زندگی گزارتا ہے، تو جو اس سے حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے جیلس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف تعویذ گنڈے وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جعلی پیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، بابوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف جادو ٹونے کا استعمال کرتے ہیں، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ جادو ٹونا اس کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جادو نہ کرنا، کیونکہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں ہلاک ہیں۔ یہ بات کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ذرا سوچئے، کیا اس شخص کی ہلاکت میں کوئی شبہ باقی رہ سکتا ہے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے جادو کیا یا جس شخص نے جادو کروایا وہ آرام سے زندگی گزار لیں گے؟ یقین جانیے کہ جادو کرنے والا یا جادو کروانے والا جب تک دنیا میں اپنا انجام نہیں دیکھ لے گا وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، وہ دنیا میں اپنا انجام دیکھ کر ضرور جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تنبیہ کی ہے، جس چیز سے منع فرمایا ہے، وہ دوسری چیز کون سی ہے؟ جادو نہ کرنا۔ اس کے بعد تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یتیم کا مال نہ کھانا، یتیم کا مال نہ کھانا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج یتیم و مسکین ہو یا کوئی بھی شخص ہو، جب وہ کسی کے ساتھ ظلم پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ یتیم ہے یا مسکین ہے، وہ بس ظلم کرتا چلا جاتا ہے، ظلم کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، کبھی اس کے بینک بیلنس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو کبھی اس کے مویشیوں پر قبضہ کر لیتا ہے، کہ غرض یہ کہ آج کسی قسم کی کوئی رعایت برتی نہیں جا رہی کہ یتیم کا مال کھانے پر گریز نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہے، وہ شخص ہلاک ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے۔ چوتھی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس شخص کے قتل کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہو،
اس شخص کو قتل نہ کرنا، جس شخص کے قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، اس شخص کو قتل نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا تو وہ ہلاک ہے، وہ ہلاک ہے، وہ ہلاک ہے۔ ذرا سوچئے، یہ تنبیہ کرنے والے، یہ وعید دینے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی زبان مبارکہ سے نکلی بات سچ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی، اور ان کی زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی ہر بات قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ پانچویں چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے سود نہ کھانا، سود نہ کھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج ذرا غور کیجئے، آج ہمارا سارے کا سارا لین دین جو ہے وہ سود پر ہو رہا ہے، اور اگر کسی شخص کو کہیں تو کہتا ہے فلاں نہیں لیتا، فلاں نہیں لیتا، گورنمنٹ نہیں لیتی، اگر وہ لیتے ہیں تو مجھے لینے میں کیا اعتراض ہے۔ سود پر کاروبار کیا جا رہا ہے۔ یقین جانیے کہ سود جس گھر میں آ جائے، جس ملک میں آ جائے، جس معاشرے میں آ جائے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص سود کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، یقین جانیے اس کی ہلاکت کے پیچھے کوئی شبہ نہیں رہتا۔ آج ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، اس کی ایک بڑی وجہ، آج ہمارے ملک میں جو معاشی استحکام نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سود پر لین دین کر رہے ہیں۔ حالانکہ سود ایک ایسی لعنت ہے، سود ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص سود لیتا ہے یا جو شخص سود دیتا ہے وہ جان لے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف جنگ کے لیے میدان جنگ میں آ چکے ہیں۔ یعنی کہ جو شخص سود لیتا ہے یا جو شخص سود دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ اتنی سخت وعید ہے سود کھانے والے کے لیے، اور جس مال میں سود کو داخل کر دیا جائے، اگر وہ مال پاک بھی ہو تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ کہتا ہو کہ میں سود کھاتا ہوں، بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ یقین جانیے اسے سب سے زیادہ مشکلات، سب سے زیادہ ٹینشن، سب سے زیادہ پریشانیاں صرف اسی شخص کو ہوتی ہیں جو شخص سود پر لین دین کرتا ہے۔ اور سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ قرض پر منافع حاصل کریں۔ سود کی ڈیفینیشن قرض پر منافع حاصل کرنا، یہ سود کی ڈیفینیشن ہے۔ کہ آپ نے کسی شخص کو 1 لاکھ روپے ادھار دیا اور اسے کہا کہ آپ نے اتنے دن کے بعد واپس کرنے ہیں، تو آپ نے 1,05,000 کرنے ہیں یا 1,10,000 کرنے ہیں۔ یہ جو 1 لاکھ سے اوپر کی زائد رقم ہے، یہ سود میں تصور کی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص سود کھائے گا تو وہ ہلاک ہے، وہ ہلاک ہے۔ جو چھٹی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ کفار کے خلاف اگر جہاد ہو رہا ہو تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگ جانا۔ یعنی کہ میدان جنگ لگا ہوا ہے، کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور ایسے میں اگر کوئی شخص مرنے کے ڈر سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے، منہ پھیر کر بھاگ جائے، تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہے۔ جو 7ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم ہے کہ کسی بے گناہ بے قصور عورت پر تہمت نہ لگانا۔ آج میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کسی پر تہمت لگاتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اس شخص کی ساکھ کیسے متاثر ہوگی۔ ہم لوگ جو ہے وہ بس بولتے ہیں اور اس شخص کو ملزم قرار دے دیتے ہیں، اس شخص پر الزام عائد کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو بے گناہ عورت پر، بے قصور عورت پر بہتان لگائے گا، وہ صریحاً ہلاک ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، ان 7 چیزوں سے بچیے، اپنا انالیسس کیجئے، کہیں ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میرے اندر تو نہیں؟ اگر ہے تو خدا کے لیے آج ہی توبہ کیجئے، آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ صرف میرا رب
ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اچھے بندے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے کرنے والے بن جائیں. یہی میری دنیا کی کامیابی بھی ہے اور اسی میں میری آخرت کی کامیابی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے ایک دوسرے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ رہنے کی، نیک سلوک کرنے کی، حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 7 چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.